على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے، کیا روزہ رکھ کر ٹی وی دیکھنا ٹھیک ہے؟ روزہ انسان کو ہر اس کام سے روکتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ روزہ صرف خالی منہ کا ہی نہیں ہے کہ کچھ کھانا پینا اندر نہ جائے، بلکہ کانوں سے غلط بات سننا، زبان سے غلط بولنا، آنکھوں سے غلط دیکھنا، پاؤں سے غلط کام کی طرف چل کر جانا، دل و دماغ میں غلط چیزوں کو سوچ و بچار کرنا، یہ سب روزے کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ کہنا، جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ٹی وی پر جو نشریات سامنے آتی ہیں، خیر کا اگر 1% حصہ ہے تو 99% خرابی ہے۔ ایک تو عورتیں بلا حجاب اور بغیر پردے کے آپ کے سامنے آتی ہیں، اسی طرح یہ ساز گانے بجانے کے آلات یہ بھی سنائی دیتے ہیں، اور پھر جھوٹ کی اشاعت بہت ہوتی ہے، جھوٹی روایات، جھوٹے کہانیاں، قصے۔ وہ لوگ ان دنوں ٹی وی پر بیٹھ کر مفتی بنے ہوتے ہیں جن کو اسلام کی الف و با کبھی پتہ نہیں ہوتا، عجیب و غریب قسم کے فتاوے، کہانیاں، قصے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حالت روزہ میں تو جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا، جھوٹ پر عمل کرنا روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ پھر مرد و زن کا اختلاط جو اسلام میں بالکل ممنوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مردوں کے ساتھ غیر محرم عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ ٹی وی میں ایک طرف مرد اینکر ہے، ساتھ دوسرے لیڈیز اینکر ہے، دونوں بلا حجاب گپیں بھی مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو نظر کا گناہ ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اس کو دیکھ کر اپنا روزہ خراب کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، حالت روزہ میں ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ پھر ایک اور بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، باپ اپنی نوجوان بیٹیاں، اولاد، ان کو اپنے ہمراہ لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ناچنا گانا، وہ باپ کے ساتھ بیٹھ کر بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے مزاج بگڑتے ہیں، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، فکریں، سوچیں بدلتی ہیں، اور پھر جب اس کا نتیجہ کچھ مہینوں بعد یا سالوں بعد غلط نکلتا ہے، پھر وہی باپ رو رہا ہوتا ہے، وہی ماں پریشان ہوتی ہے۔ عدالتوں میں، کچہریوں میں ایک طرف بیٹی اپنے آشنا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، دوسری طرف اس کا باپ، اس کا قبیلہ ذلت و رسوائی کی تصویر بنے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر اور اولاد کی تربیت، اس کا دھیان رکھو کہ آپ کے بچے کیا دیکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں۔ اس کے اوپر گھر کے نگران کی پوری نظر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کل کو یہ بچے آپ کے لیے ثواب کا باعث نہیں ہوں گے۔ اگر نیکی سکھائی تو نیکی والا کام کریں گے تو اجر ملے گا، برا کام سکھا کر گئے، دنیا سے چلے گئے تو ایصال ثواب کی بجائے ایصال عذاب ہوگا۔
وہ بچے جو بعد میں غلط کام کریں گے، جو آپ نے ان کو سکھائے ہوئے ہیں، غلط تربیت ساتھ بٹھا کر کی ہوئی ہے، اس میں آپ کا بھی دخل ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ کی جان نہیں اس سے چھوٹنی۔ تو نیک کام خود بھی کرو، اولادوں کو بھی سکھاؤ، خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عملی طور پر سمجھو، اور اپنی اولاد کے اندر بھی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایسی جگہوں پر لے کر اولاد کو بیٹھو جہاں ایمان کی تربیت ہو، عقیدے کی تربیت ہو، اعمال کی تربیت ہو، اخلاقیات کی تربیت ہو۔ یہ ادھر والا سوال نہیں ہے، اس کو بعد میں۔ کیا رمضان میں ایک وتر پڑھ سکتے ہیں؟ خالی رمضان ہی نہیں، پوری زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 1، 3، 5، 7، 9 تک احادیث موجود ہیں۔ ابو داؤد ابواب الوتر میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابواب الوتر۔ جو بندہ 5 وتر پڑھنا پسند کرے 5 پڑھ لے، 3 پڑھنا پسند کرے 3 پڑھ لے، 1 پڑھنا پسند کرے تو 1 پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت 2 رکعات کر کے کرتے جاتے، آخر میں 1 رکعت پڑھ کر ساری رات کی نماز کو طاق بنا دیتے۔ آپ کا فرمان بھی ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اور ایک روایت میں صلاۃ النہار واللیل مثنی مثنی، رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ اور جب بندے کو صبح کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو فلیوتر برکعۃ واحدہ، ایک ہی رکعت کے ساتھ ساری رات کی نماز کو وتر بنا ڈالے۔ وتر کا معنی ہوتا ہے بے جوڑ، طاق عدد۔ تو جب 2 کر کے پڑھی تو 1 علیحدہ پڑھی تو وہ ساری نماز طاق بن جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ایک عالم تھے، مولانا انور شاہ کاشمیری۔ صحیح بخاری پر ان کی ایک املائی تقریر ہے، 4 جلدوں میں چھپی، فیض الباری کے نام پر۔ ترمذی شریف پر بھی ان کی تقریر ہے، اور اسی طرح ان کے شاگرد ہیں مولانا یوسف بن نوری، جو بنوری ٹاؤن میں رہتے تھے کراچی میں، ان کے نام پر بنوری ٹاؤن ہے۔ تو انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی معارف السنن، اس میں بھی یہ بات ذکر کی جو بھی میں بیان کرنے والا ہوں۔ اور آج مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی اردو میں جو درس ترمذی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ وہ یہ بات ہے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم کے اندر ایک مضبوط اور قوی سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعہ، کہ 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان آپ کلام کرتے اور گفتگو کر لیتے تھے۔ 2 پڑھی، پھر کلام کیا، گفتگو کری، تو پھر 1 رکعت۔ اب یہ حدیث خود مانتے ہیں کہ مضبوط سند کے ساتھ ہے، لیکن پھر آگے ایک عجیب سی بات لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ آج تک کسی حنفی عالم نے اس حدیث کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ ہمارے بھائی 3 کٹھی پڑھنے کے قائل ہیں نا، تو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ 2 الگ اور 1 الگ پڑھتے تھے آپ۔ اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی شافعی عالم نے یہ حدیث اپنے لیے بطور دلیل پیش بھی نہیں کی، کیونکہ شافعی علماء 1 رکعت علیحدہ پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں لَقَدْ تَفَكَّرْتُ نَحْوَ 14 سَنَةً ثُمَّ صَنَعَ لِي جَوَابٌ، کہتے ہیں میں 14 سال تک سوچتا رہا،
اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ کے بندو، جب آپ خود کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، مضبوط ہے، سند درست ہے، تو پھر اس پر یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 14 سال سوچتے رہے میں حدیث کا جواب کیا دوں؟ حدیث کا جواب نہیں دیتے، حدیث قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ جب آپ نے ریسرچ کی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، پھر جواب نہیں دیتے، پھر مانتے ہیں، پھر اپنی بات چھوڑتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل صحیح ثابت ہے، ایک رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا خالی رمضان سے نہیں کوئی ناتا، یہ روز کی عبادت ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو تو آپ اس کو ایک علیحدہ پڑھنا چاہیں تو اختیار ہے۔ لیکن وہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ زیادہ سہولتوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو جو باقی احادیث ہوتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7، کبھی اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مجھے ایک علمی سا ایک لطیفہ یاد آتا، پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، اہل حدیثوں کو خطاب کر کے، کہ اہل حدیثو، ہم نے تمہیں کہا کہ ہاتھ سینے پر باندھو تو تم نے اپنے ہاتھ جیبوں پر رکھ لیے، ہم نے تمہیں سہولتیں بتائیں، تم نے عزیمتیں بنا لی۔ تو سہولت ملی ہوئی ہے تو یہ نہیں بندہ ساری عمر سہولت کو اختیار کرے، کبھی عزیمت اور پختگی والا راستہ بھی اپنانا چاہیے۔ تو اس لیے بندہ کہتا ہے 60 سے 60 ہی عبادت ہوتی چلی جائے تو میری بس حاضری لگ جائے اللہ کے در پہ، ٹھیک ہے، اس کی رخصت ہے۔ لیکن اگلی بھی حدیثیں دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بھی پڑھتے تھے، 5 بھی پڑھتے تھے، 7 بھی پڑھتے تھے، 9 بھی پڑھتے تھے۔ سکیم موڑ تو میں الحمدللہ خاص رمضان میں موقع ملتا تھا مجھے وہاں رہنے کا، میں نے ساری حدیث پر لوگوں کو عمل کروایا، 3 بھی پڑھائیں، 5 بھی پڑھائیں، 7 اور 9 بھی پڑھائیں ان کو، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی جو نفلی عبادت ہے کئی طریقوں سے ثابت ہے، اور جو طریقہ ثابت ہے ہر ایک کے اوپر جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا۔ ایک سوال ہے، اچھا ادھر ایسے اسی ضمن میں ایک سوال آ گیا، 5 اکٹھی کیسے پڑھنی؟ نسائی وغیرہ کی حدیث ہے، کان یوتر بخمس فلا یجلس الا فی آخرہن، 5 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ پڑھے کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی پھر کھڑے ہو گئے، تیسری چوتھی 5ویں میں جا کر بیٹھتے تھے، اور اسی طرح اگر 7 پڑھتے تو 6ٹھی میں جا کر پہلا تشہد اور 7ویں میں آخری، 9 پڑھتے تھے تو 8ویں میں پہلا تشہد اور 9ویں میں دوسرا، 5، 3 اور 1 میں صرف ایک ہی تشہد آخر میں۔ اگر آدمی تراویح کی نماز میں شامل ہوتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے فرض نماز رہتی ہے، اور اس کو نماز کے درمیان یاد آ جاتا ہے کہ وہ اپنی نیت تبدیل کر سکتا ہے، انما الاعمال بالنیات، جس عمل کی نیت کی ہے اس کو پورا کر لو، اس کے بعد پھر دوسری پڑھ لو۔ نماز کے اندر صرف نیت جو ہے بدلنے کی ایک صورت حدیث میں آتی ہے، بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی بندہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب وہ اسی ساتھ کھڑا ہو کر نماز اس کے دوسرا کوئی آ کر ملتا ہے نا، وہاں سے نماز جماعت کی نیت کر لیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے اٹھے تو انس بھی اٹھے، خادم تھے، تو آپ جماعت میں کھڑے، نماز میں کھڑے تھے تو حضرت انس آ کر آپ کی بائیں سائڈ پر کھڑے ہو گئے، نبی پاک نے کان سے پکڑ کر گھما کے دائیں طرف کر دیا۔ وہ دائیں طرف کرنا کیوں کیا؟ اکیلے پڑھنے سے ادھر ہی کھڑا رہتا، اس لیے کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ امام کے ساتھ آ کر کھڑا ہو تو دائیں طرف ہوتا ہے۔ اس لیے معالم السنن امام خطابی کی جو ابو داود کی شرح ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا یہاں سے جماعت شروع ہوگی۔ تو اب اگر ایک بندے نے نفل نماز پڑھی تراویح کی
تو ہوا کیا، ایک رکعت پڑھ لی، دوسری میں یاد آیا تو ایک رکعت تو اس کی گئی نفل، تو دوسری فرض، یہ کیسے پورا ہوگا سسٹم؟ اس لیے جس کے لیے نیت کی ہے، انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو جو نیت کر کے شروع کی تھی وہ پوری کر لو، اس کے بعد آپ اپنے فرائض پڑھو. اور کوئی سوال بھائی کسی کا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جمعہ والے دن سوالات لکھ کے لے آیا کرو، پورا ہفتہ آپ کے پاس